یہ کیا تماشا ہے؟ اب تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ ناگواری سے بولا تو بیڈ پر دلہن بنی رمشا بری طرح گھبراتی کھڑی ہوئی۔ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اس کا نکاح مومن شاہ سے ہوا تھا، جو عمر میں سے 8 سال بڑا تھا اور ایک بچی کا باپ تھا۔ دولت کی لالچ نے رمشا کی ماں نے اس کی شادی مومن سے کی تھی، کیونکہ باقی بچیوں کے جہیز کا انتظام ہو جائے۔ میں تو بس، وہ بولنے ہی لگی تھی جب مومن نے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب چونچلے مجھے پسند نہیں۔ تمہاری ماں کو اچھی خاصی رقم دی ہے تو یہ روایتی بیوی کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جا کر بچی سنبھالو اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ شدید غصے میں بولا۔ اور رمشا جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، باپ مزدوری کرتا تھا اور ماں سلائی کڑھائی۔ رمشا کو ملا کر وہ 4 بہنیں تھیں۔ رمشا 24 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک دن ان کی قسمت کے در واقعی کھل گئے تھے، جب سکینہ جو اس کی ہمسائی تھی، اس نے اس کو آ کر ایک رشتے کی اطلاع دی۔ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی، اس گھر کی مالکن جو اپنے ایک بھانجے کے ساتھ رہتی تھی، نہایت مالدار خاتون تھی۔ سچ کہہ رہی ہو سکینہ؟ کیا واقعی وہ امیر لوگ ہیں؟ نیلم جو رمشا کی ماں تھی، اشتیاق اور حیرت سے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، نہیں تو اور کیا، میں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ توبہ توبہ، یقین نہیں ہے کیا مجھ پر تجھے؟ ارے رمشا، میری بھی بیٹی ہے۔ جو جہان کے تعریفوں کے پل باندھے ہیں میں نے کہ پوچھو مت۔ سکینہ منہ میں سموسے ٹھوستے بولی تو نیلم خوشی سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھلا ہمارے سے رشتہ کیوں کرنے لگے؟ امیروں کو کیا کمی؟ بھلا جو ہماری بیٹیاں بیاہیں گے، کیا لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی تو سکینہ کو غوطہ لگا تھا۔ عیب تو نہیں، مگر ایک چھوٹی سی دقت تھی۔ وہ ہلتے جلتے بولتی۔ کیا؟ بتاؤ بھی۔ وہ اس کے ہاتھ جھنجھوڑتے بولی۔ اس آدمی کی ایک بیٹی بھی ہے اور طلاق ہو چکی ہے اپنی بیوی سے۔ وہ فوراً بولی تھی، مگر نیلم بیگم کا اترا چہرہ دیکھ وہ جھٹ انہیں تسلی دیتی بولی۔ نیلم، یوں منہ مت بناؤ، تمہارے ہی بھلی کی بات ہے۔ منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں، وہ تمہاری بیٹی بھی لیں گے اور تمہیں پیسے بھی دیں گے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہاری باقی بچیوں کا جہیز بھی بن جائے گا۔ سوچو ذرا، رمشا ہے بھی خوبصورت، پڑھی لکھی، اور لوگ اس کی قدر بھی کریں گے اور تمہیں سہولیات بھی دیں گے، تو تمہیں کون سی اساشیات دے گا؟ بولو۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ واقعی بہت مہربان ہے۔ سوچو ذرا، میں تمہاری اور رمشا کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ چھوٹی سی تو قربانی ہے، اگر اس نے زندگی سنور جائے تو کیا برا ہے؟ وہ نیلم کو دولت کا لالچ دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ایک دن کے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ پوری رات اس کے ذہن میں وہ رقم چلتی رہی تھی جو اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سوچے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ رمشا کی شادی وہاں کر کے ہی رہے گی۔ اگر ایک بیٹی کے جانے سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ رہی ہیں تو برائی ہی کیا تھی؟ دوسری طرف رمشا، جس نے دوپہر کو ان کی باتیں سن لی تھی، خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس رشتے پر۔ اس کے دل میں کئی اندیشے جاگ رہے تھے۔ آخر کیسے وہ ایک بچی کے باپ سے شادی کر لیتی جو اگر اس کی پہلی بیوی لوٹ آئی تو؟ اس نے سوچا تھا اپنے باپ کو صبح انکار کر دے گی۔ چاہے جیسا بھی تھا، وہ ایسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی جس کی زندگی میں پہلے کوئی اور رہ چکا ہو؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ نیچے آئی تھی، جہاں اس کی تینوں بہنیں سر جوڑے بیٹھی باتیں کر رہی تھی، منزہ، رحمہ اور ہیرا۔ اور اب تو رمشا بھی امیر گھر میں شادی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ 19 سالہ ہیرا شوخی سے بولی تھی۔ ارے ہاں، اب تو ہم بھی گھومنے جایا کریں گے، ہمارا بھی جہیز ہوگا، ہم بھی امیر ہوں گے۔ رحمہ دوپٹہ لہراتی ہوئی بولی تھی جب منزہ نے اسے ٹوکا تھا۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ ابھی بھی رمشا نے ہاں نہیں کی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو تم لوگوں کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ وہ تمسخر سے سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوئی جب رحمہ چلا اٹھی تھی۔ وہ کون ہوتی ہے انکار کرنے والی؟ اماں نے ہاں کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اگر وہ پیچھے ہٹی تو میں اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ مطلبی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا بھی تو سوچے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو رمشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ ہاں، اور ویسے بھی کون سا شہزادہ اسے یہاں ٹوٹی گلیوں میں بیانے آئے گا؟ اگر اس نے انکار کیا تو میں تو اماں سے کہہ دینا ہے کہ اس کی شادی نکر والے سریم سے کر دیں، پھر ہی چین آئے گا اس پاگل کہیں کی۔ ہیرا منہ بگاڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی بہنوں کی اتنی مطلب پرست باتوں پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے تو اسے پتھر ہی سمجھ لیا تھا، جس کے کوئی احساسات ہی نہ ہوں۔ اس کا دل کیا ان سب سے کبھی بات نہ کرے؟ اسے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا،
اس نے 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد ایڈمیشن لینا چاہا تو اپنی بہنوں کی تعلیم کے لیے اس نے بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی۔ آخر وہ کیا جانتی تھی کہ ان کے لیے اس نے کس کس چیز کی قربانی دی تھی؟ سوٹ ہوتے یا پسندیدہ چیز وہ سبھی تو ان کے لیے ایک دفعہ مانگنے پر ان کو دے دیتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں اور وہاں سے ہٹتی چلی گئی۔ صبح اس نے رضامندی دے دی تھی اپنی، اور اگلے ہی ہفتے نکاح رکھا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ مومن شاہ کی بیوی بن چکی تھی اور اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ کمرہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے جاننے کا تجسس تھا کہ اس کا شوہر کس طبیعت کا مالک ہے۔ ابھی وہ سہمے دل سے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک دھماکے کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ پینٹ اور شرٹ میں موجود خوبرو شخص اندر آیا تھا، مگر رمشا کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ جو اس کے نرم لہجے کی خواہش مند تھی، اس کی کڑک دار آواز پر دل تھام کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اب تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ ناگواری سے بولا تو بیڈ پر دلہن بنی رمشا بری طرح گھبراتی کھڑی ہو گئی۔ اسے ذرا امید نہ تھی کہ وہ پہلے ہی دن اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھ رہا تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو کیا ہوا؟ اس کی عزت نہیں تھی؟ اس کا نکاح مومن شاہ سے ہو تو گیا تھا جو عمر میں سے 8 سال بڑا تھا اور ایک بچی کا باپ تھا، مگر لگتا تھا وہ شخص اس کو صرف ایک بوجھ کی طرح اس عالی شان گھر میں لایا تھا۔ میں تو بس، وہ بولنے ہی لگی تھی جب مومن نے اس کی بات کاٹی تھی نہایت اکھڑ لہجے میں۔ یہ سب چوچلے مجھے پسند نہیں۔ تمہاری ماں کو اچھی خاصی رقم دی ہے یہ شادی کرنے کی، تو یہ روایتی بیوی کا بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی کہ تم یہاں میری بیٹی کے لیے بیاہ کر لائی گئی ہو، اس لیے میرے سے کسی بھی قسم کی محبت پانے کی غلط فہمی غلطی سے بھی مت پالنا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر عنایا کو سنبھالو اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ مجھے کسی کا بھی میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ شدید غصے میں بولا اور اسے جھٹکے سے بازو سے پکڑتا ایک ہی پل میں کمرے سے باہر نکال گیا تھا، جبکہ وہ یکٹک حیرت میں گری کھڑی اس دروازے کو تک رہی تھی جو اس کے منہ پر مار کے بند کر چکا تھا۔ ذلت کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑے چہرے پر نکلے تھے۔ ایسے میں مومن شاہ کی خالہ میرال شاہ بھی وہاں آئی تھی۔ اس کی حالت کا تو اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا دل نہ ٹوٹے اس کو جتاتے بولی، مومن شاہ اپنی پہلی بیوی کے بعد کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، اس لیے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ وہ اتنی جلدی کسی کے لیے دل کے دروازے وا نہیں کرے گا، خاص کر اپنی دوسری بیوی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور سب سے اہم بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر اس کا دل جیتنا ہے تو پہلے عنایا کو اپنے قریب کرو، تبھی تم مومن کے قریب بھی ہو پاؤ گی، ورنہ کبھی نہیں۔ وہ اسے کے کمرے کے باہر چھوڑتے بولی۔ وہ تھوک نگلتے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں ایک اڑتا ہوا بالو سیدھا اس کے منہ پر آ کر لگا تھا کہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ چلی جاؤ گندی آنٹی، نہیں ہو تم میری ماما۔ وہ 5 سالہ بچی چلائی تھی جب اس نے دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا، میں تو آپ کی فرینڈ بننے آئی ہوں، اس نے عنایا کے قریب ہوتے کہا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میرے پاپا کو مجھ سے چھیننے آئی ہو، میرے پاپا کو لے جاؤ گی، پھر پاپا کبھی عنایا کو لو نہیں کریں گے۔ وہ سرخ و سفید بچی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی تھی۔ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل کیا فوراً اسے گلے لگا لے، مگر وہ اپنے باپ کی طرح ہی اڑیل تھی۔ دیکھو میری بات سنو، اگر میں گندی لڑکی ہوتی تو آپ کے پاپا کے ساتھ رہتی، میں تو آپ کی فرینڈ بننے آئی ہوں، اس لیے تو آپ کے پاس رہوں گی، آپ جو کہو گی وہ بنا کے کھلاؤں گی، آپ کے ساتھ کھیلوں گی بھی، پرومس۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولی جب وہ اپنا منہ پھلاتے بولی تھی، جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ وہ آنکھیں مٹکا کر دیکھتی بولی تو رمشا فوراً اس کے گالوں پر رب رکھتے بولی، لیو می، پرومس، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اتنی کیوٹ سی فیری سے جس پر وہ جھٹ اپنی گال صاف کر گئی تھی۔ لیکن تم پاپا کے پاس مت جانا، اوکے؟ میرے ساتھ رہنا، میں تم پر نظر رکھوں گی، اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو پاپا کو شکایت لگاؤں گی میں۔ وہ اس کی چھوٹی انگلی دکھا کر گھورتے بولی تو وہ ہنستی تھی آگے سے۔ تم نے یہ جو برائڈ کے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ہچکچائی تھی۔ وہ آپ کے پاپا کی شادی تھی نا، اس لیے پہنے ہیں۔ شادی پر تو سب ایسے کپڑے پہنتے ہیں نا، تیار بھی ہوتے ہیں، اس نے عنایا کے ذہن کے مطابق اسے جواب دیا تھا۔
اس بات سے انجان کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ تو پاپا کی شادی تو آپ سے ہوئی ہے نا، اس لیے پہنے ہیں نا آپ نے یہ؟ وہ پھر مشکوک انداز میں سر ہلاتے بولی تو وہ کسیانی ہوئی تھی۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً کپڑے بدل کر آئی تھی۔ آپ کو سٹوری سنانی آتی ہے؟ اس کے سوال پر وہ جھٹ سے اس کے پاس لیٹتے بولی، ہاں آتی ہے، میں اپنی بہنوں کو سناتی تھی، میں بہت مزہ آتا تھا انہیں بھی۔ تو سناؤ پھر مجھے، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ وہ آہستہ آواز میں اسے کہانی سنانے لگی تھی کہ وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ دونوں سو گئی تھی۔ جب رات مومن شاہ اسے کمرے میں چیک کرنے آیا تھا مگر اسے اپنی بچی کے ساتھ ایسے چپک کر سوتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا، ساتھ ہی ماتھے پر بل پڑے تھے کہ آخر عنایا نے اسے اپنے ساتھ سونے کی اجازت دے کیسے دی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کو وہ اچھے سے جانتا تھا اسے اتنی آسانی سے لوگ پسند نہیں آتے۔ کچھ سوچتے وہ دروازہ بند کرتے نکلتا چلا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مومن کے کمرے سے جاتے ہی جٹ رمشا کی آنکھ کھلی تھی۔ جس نے دروازے کی طرف دیکھا یقیناً وہ جا چکا تھا۔ وہ چپ چاپ عنایا کے بالوں سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ عنایا گہری نیند میں تھی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رمشا کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی مگر دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو میری بہنیں بہت خوش ہوں گی، چہرے پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ سجاتے سوچا تھا مگر عنایا پر نظر پڑتے وہ جیسے سب بھول گئی تھی۔ شاید اس بچی کی وجہ سے ہی میری زندگی میں یہ سب ہوا ہو، اس نے دل میں سوچا اور دھیرے سے عنایا کے ماتھے پر لب رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں نے سب کو جگا دیا تھا۔ کچن سے نہایت اشتہار انگیز خوشبوئیں اڑ کر لونج تک آ رہی تھی جنہیں نیچے اترتی ہوئی میرال شاہ نے حیرت اور خوشی سے دیکھا تھا۔ نیچے اترتے ہی اس کی نظر عنایا پر پڑی تھی جو آج سب سے پہلے ڈرائنگ ٹیبل پر موجود تھی۔ انہوں نے حیرت سے اس کے قریب آتے پوچھا، آج تو میرا بچہ بہت جلدی اٹھ گیا، کیا کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جب وہ خوشی سے پاؤں جلاتی بولی تھی، مجھے اسٹرابری جیم کھانا تھا تو میں نے رمشا آنٹی کو بتایا تھا، وہ میرے لیے وہی بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے آج وہ بہت مزے کا ناشتہ بنا کے دیں گی مجھے۔ وہ اپنا سر ہلاتے بولی تھی تو اس کی پھونیاں بھی جھولنے لگی تھی جس پر میرال شاہ دلچسپی سے اس کی آمد کی منتظر ہوئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عنایا کا دل کس طرح جیتنا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے لیے تازہ بنا اسٹرابری جیم اور چاکلیٹ شیک بنا کر لائی تھی جسے دیکھ کر عنایا کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ اس کے یہاں بہت سے کام کرتے تھے مگر کسی کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہ تھا۔ چاکلیٹ شیک کی پہلی سپ لیتے ہی اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ اس نے چسکے لیتے ہوئے اپنی زبان لبوں پر پھیری تھی اور اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، سچ میں رمشا آنٹی یہ بہت یمی ہے، مجھے بہت مزے کا لگا، آپ میرے لیے یہ روز بنانا کرنا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کا اگلا آرڈر دیتے ہوئے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ وہ اس کا بریڈ پر اسٹرابری جیم لگا کر دینے لگی تھی، یہ جیم مجھے بھی مزے کا لگا، آپ بھی کھائیں نا رمشا آنٹی۔ عنایا نے ایک چمچ رمشا کی طرف بڑھایا۔ اس کی معصومیت پر رمشا ہنستی تھی۔ جانو تمہارے ساتھ تو سب کچھ مزیدار لگتا ہے۔ میرال شاہ کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ عنایا خوش لگ رہی تھی آج۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، جی وہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے شاید اس لیے، رمشا نے ادب سے جواب دیا تھا۔ میرال شاہ نے رمشا کے چہرے پر سکون اور تھکن کا امتزاج دیکھا تھا جیسے وہ مسلسل کسی کشمکش کا شکار ہو۔ تم صبر والی ہو رمشا، یہ گھر وقت کے ساتھ تمہیں اپنائے گا مگر ہار بالکل بھی مت ماننا۔ رمشا نے ہلکی مسکراہٹ کے ان کی بات سنتے ان کے سمجھتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ مومن شاہ ایک سخت غیر خاموش مزاج انسان تھا۔ ہر وقت یا تو بزنس میٹنگز میں مصروف رہتا تھا یا اپنی پہلی بیوی کے جانے کے بعد اس نے خود کو خود ہی میں قید کر لیا تھا۔ ہنستا تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا یا گھر آ کر خاموشی سے کمرے میں بند رہتا، باہر کی دنیا سے تو اسے لگاؤ رہا ہی نہیں تھا۔ رمشا کو اب تک ایک بار بھی وہ مکمل جملہ بول کر مخاطب نہ کر پایا تھا سوائے پہلی رات کی جھڑک کے، نہ ہی اس کا زیادہ آمنا سامنا ہوا تھا اس سے۔ مگر عنایا جو اس کی کمزوری تھی، اس کی ہر بات، ہر فرمائش، اس کے چہرے کی مسکراہٹ سب مومن کے دل کو چھوتے تھے۔ آج وہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ ٹائی ڈھیلی کرتے جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے لگا، عنایا کا شور سن کر سیدھا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ رک گیا تھا
کیونکہ اس کے کمرے میں فرش پر پینٹنگ کلرز بکھرے ہوئے تھے۔ عنایا اور رمشا ایک ڈرائنگ میں رنگ بھر رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت ہنسی موجود تھی۔ یہ وہ منظر تھا جیسے اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وقت گزر چکا تھا۔ اس کے کھنکارنے پر وہ دونوں جھٹکے سے دروازے کی طرف پلٹی۔ پاپا، عنایا نے دوڑ کر مومن کے گلے میں باہیں ڈالی۔ پاپا، رمشا آنٹی نے آج میرے ساتھ دیکھے کتنی پیاری پینٹنگ بنائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میری فیری ہے۔ مومن نے رمشا کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ معمولی سے لباس میں بنا کسی بناؤ سنگار کے بچوں جیسے رنگوں میں لت پت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو اس کی خوبصورتی میں کھوسا گیا تھا، جیسے دل کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ ایک پل کو اس کی نظروں میں نرمی آئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی جگہ سست نے لے لی تھی۔ عنایا نے کام سے کام رکھو، باقی چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے گال کے راہ رنگ کو اپنے گونٹھے سے رب کرتا اس نے اس کی بے باکی پر وہ کپکپا کر رہ گئی تھی، مگر پھر بھی اس کے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن وہ نیچے آئی تو کوئی لڑکی میرال خالہ کے ساتھ بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ گھر میں مومن کی کزن زوہا آئی ہے، میرال خالہ کی اکلوتی بیٹی جو اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ میرال صاحبہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر الگ ہو چکی تھی۔ زوہا کو اپنا باپ زیادہ پسند تھا، اس لیے وہ انہی کے پاس رہتی تھی۔ کبھی کبھی میرال صاحبہ کے پاس آ کر بھی رہ جاتی تھی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی رمشا پر گئی تو زوہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر رمشا سے حسد رکھتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو چاہتی تھی کہ مومن شاہ کو، مگر وہ اس غریب لڑکی کے نصیب میں آیا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ انجان لہجے میں بولی۔ یہی ہے تمہاری بھابھی رمشا، میرال صاحبہ خوشی سے بولی۔ اوہ، تو یہی ہے وہ جس کے لیے اتنی رقم خرچ کی گئی؟ مجھے لگا کم سے کم کوئی خاص ہوگی، اس نے مومن کو سناتے ہوئے کہا، جو کام سے ابھی واپس آیا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں اس کو یہ بات بھائی نہیں تھی۔ رمشا جو کچن سے اس کے لیے جوس لا رہی تھی، حیرت سے وہیں کھڑی سب سن رہی تھی۔ مومن بھائی، مجھے تو لگتا ہے یہ صرف عنایا کی آیا بننے لائق ہے۔ بیوی؟ وہ بھی آپ کی؟ پلیز رہنے ہی دیں۔ آئی مین لک ایٹ یو اسٹینڈرڈ، وہ ناک بھویں چڑھاتے بولی، جب میرال بیگم نے ہی اسے غرق کیا تھا، جبکہ مومن نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مگر رمشا کا دل ایک بار پھر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ سے 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس عرصے میں عنایا یہ رمشا سے حد سے زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ عنایا کی چھٹی سالگرہ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ رمشا نے خود ہی فریال صاحبہ کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی ساری۔ رنگ برنگے بیلونز، کیک کی ڈیکوریشن اور ایک چھوٹی سی فیری تھیم، سب کچھ اس نے عنایا کی پسند کے مطابق رکھا تھا۔ مگر سرپرائز، مومن ان سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ جب اس نے عنایا کو بلاتے پوچھا، تو کیا چاہیے اس بار میری بیٹی کو؟ مجھے رمشا ماما چاہیے، ہمیشہ اپنے ساتھ۔ مگر اسے حیرت تب ہوئی جب عنایا نے اسے ایسا کہا تھا۔ بیٹا، ان کا پارٹی میں کیا کام؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ ہی عنایا کے قریب ہو جائے، کہ اگر ایک دن وہ چلی جاتی تو سب سے زیادہ دکھی عنایا ہی ہوتی، کیونکہ وہ کبھی اسے بیوی کا درجہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں میں اس کا خیال اس کے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ ہر جگہ وہ لڑکی چلتی پھرتی نظر آتی تھی، اس لیے اسے عنایا کو اس پارٹی میں شامل کرنے سے منع کیا تھا۔ جس کا منہ لٹک چکا تھا۔ مومن کی بات سن کر کیا وہ عنایا کی برتھ ڈے پارٹی میں شامل نہیں ہو پائے گی؟ مگر اگلے ہی پل عنایا چل آئی تھی۔ پاپا، اگر رمشا ماما میری پارٹی میں نہیں ہوں گی تو میں بھی برتھ ڈے نہیں مناؤں گی۔ یہ جملہ بجلی بن کر مومن پر گرا تھا، کیونکہ کم سے کم عنایا سے اسے اتنی شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ مگر بیٹا، نہیں پاپا، رمشا ماما میری سب سے بیسٹ دوست ہے، مجھے ان کے ساتھ ہی کیک کاٹنا ہے۔ اس کی ضد پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے رمشا کے کمرے میں جا کر پہلی بار اسے مخاطب کرتے کہا، عنایا تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے اور شاید بہت زیادہ پیار بھی، تم سے دور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس کی سالگرہ تم ہی پلان کرو۔ رمشا کے لیے یہ جملہ گویا پہلا امتحان سر کر لینے کے برابر تھا، تو کیا وہ اس کے دل کے دریچوں میں داخل ہونے میں کامیاب ٹھہری تھی؟ اللہ اللہ کر کے سالگرہ کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ عنایا نے اپنی فیری ڈریس پہنی تھی جو رمشا ہی اس کے لیے لائی تھی۔ رمشا نے خود اس کے بالوں کو خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنایا تھا۔ وہ ایک سلور کلر کا تاج اس کے سر پر سجایا تھا، جسے دیکھ کر عنایا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔
اٹس ٹو مچ پریٹی ماما، کبھی کسی نے میرے لیے ایسا نہیں کیا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی تھی، پاپا نے بھی نہیں۔ اس کی بات پر رمشا نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ کیا پہن رہی ہیں مما؟ انایا نے رمشا سے پوچھا تھا، جو کندھے اچکا گئی تھی۔ بیٹا میں تو کچھ بھی پہن لوں گی، وہ اس کا چہرہ پیار سے تھامتے ہوئے بولی تھی، پر جب سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اوفو ماما، مجھے پتا تھا آپ ایسا ہی کہیں گی، اس لیے آپ کے لیے نیو ڈریس میں لے کر آئی ہوں، وہ بھی نانو خالہ کے ساتھ جا کر۔ اس نے اپنی الماری کے قریب جاتے کہا تھا اور الماری کو کھول کر بے مشکل چیئر پر چڑھتے ہوئے اس کا ڈریس نکالا تھا، جو ڈارک بلو کلر کی گھیرے دار فراق تھی، جس کے آستین کلائیوں تک تھے اور سائڈ دوپٹہ بھی جگمگا رہا تھا۔ بارڈر پر بنے کام سے وہ ڈریس نہایت خوبصورت تھا۔ یہ تو رمشا کو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ بہت قیمتی بھی ہے، لیکن بیٹا یہ آپ میرے لیے کیوں لائی؟ وہ اس کے آگے جھکتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ آپ میری ماما ہو، وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو بھی اس کا چٹا چٹ چوم گئی تھی۔ اس کے کہنے پر جلدی سے اس نے بھی اپنا ڈریس بدلا تھا اور وہ دونوں ہی نیچے چلی گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے رمشا کی نرمی، مہمان نوازی اور انتظام خالہ زیرک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سب رمشا کو سراہ رہے تھے۔ انایا جہاں بھی جاتی اسے کھینچ کر ساتھ لے جاتی۔ یہ میری نیو ماما ہے، انہوں نے سب کو بتایا۔ کچھ عورتیں رمشا کو حسد سے تو کچھ تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مومن دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی جو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کے لایا تھا، اس کے گھر کی رونق بن چکی تھی، اور شاید اس کی بیٹی کے دل کی دھڑکن بھی۔ اور وہ بھی تو اس سے مختلف تو نہ تھا۔ کب اس کا بھی دل اس کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جیسے ہی انایا نے کیک کاٹا تو تالیوں اور ہیپی برتھ ڈے کا شور گونج اٹھا۔ رمشا نے کیک انایا کے منہ میں ڈالا تھا اور اگلے ہی پل انایا نے اچانک رمشا کے گلے لگ کر کہا تھا، آئی لو یو ماما۔ اس کے اس اقرار پر سبھی دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اسے اپنی ماں بنا چکی تھی۔ مومن بھی ششتر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں کئی آنسو آ گئے تھے، جنہیں وہ مسکرا کر پی گئی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی سوائے اس کے، آئی لو یو ٹو بیٹا۔ یہ سب زوہا نفرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یہ مومنٹ کیپچر کر کے مومن کی سابقہ بیوی کو بھیجا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں تمہیں اس سے کون بچائے گا رمشا۔ پارٹی کے بعد سب کو سی آف کرتا مومن شاہ انایا کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ سو چکی تھی، اور رمشا اب اسے کمبل اڑا رہی تھی۔ آج کی پارٹی بہت اچھی تھی۔ اچانک مومن کی آواز سنتے رمشا ٹھٹک کر مڑی۔ رمشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مومن نے بنا تلخی کے نرمی سے کوئی بات کی تھی۔ تھینکس، وہ سرخ چہرہ لیے بولی تھی۔ شوہر نے پہلی بار تعریف جو کی تھی۔ مومن نے ایک نظر سوئی ہوئی نایا کو دیکھا تھا اور پھر رمشا کی طرف دیکھا۔ جانتی ہو نا تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اڑیستے بولا تھا۔ میں بھی اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی ہوں۔ مومن نے سر ہلایا، چہرے پر مسکراہٹ چھلکی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدم دھیرے ہو چکے تھے۔ ہوائیں رخ بدل رہی تھیں۔ وہ سوچ چکا تھا کل اسے یہ خوشخبری دے گا کہ اسے اپنا چکا ہے دل سے۔ یہ سب سے 3 دن بعد کی بات ہے۔ اس دن کا مومن ایسا مصروف ہوا اپارٹمنٹ ڈیل میں کہ رمشا سے اظہار محبت ہی نہیں کر پایا تھا۔ شام ڈل رہی تھی۔ رمشا کچن میں انایا کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، ساتھ کوکیز بھی بنا رہی تھی، جبکہ انایا لاؤنج میں ہی بیٹھی اپنی گڑیا کو سلا رہی تھی، جب اچانک مین ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ لازمہ نے فوراً جا کر دروازہ کھولا، جہاں سامنے ایک عورت کھڑی تھی، لمبے کھلے بال، مہنگا ڈریس پہنے، خوبصورتی سے میک اپ کیے، مگر چہرے پر غرور کا تاثر صاف چھلک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ ملازمہ ہچکچائی تھی، کیونکہ وہ اس عورت سے بخوبی واقف تھی، جو کہ اس کے صاحب کی پہلی بیوی تھی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ اسے اندر لے جاتی یا نہیں۔ یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں پہچانتی میں کون ہوں؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، اور اندر چلی آئی تھی۔ جب رمشا فوراً کچن سے شور کی آواز پہ نکلی تھی، مگر سامنے موجود ایک مغرور لڑکی کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جو بغیر اجازت کے ملازمہ کو دھکا دیے اندر چلی آ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، جب کومل نے تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، میں کومل ہوں، مومن شاہ کی پہلی بیوی۔ اس نے اعتماد سے جواب دیتے رمشا کے تاثرات جانچے۔ لازمہ ابھی جواب دیتی کہ مومن شاہ کمرے سے نکلتے ہوئے آگے آیا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرت اور حیرت پر سختی اتر آئی۔ لیکن تم سابقہ بیوی کہنا بھول گئی کومل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے یہاں داخل ہوئی تم؟ اور اب بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل ہو تم؟
اس کی طنز بھری باتوں پر کومل نے ایک لمبی سانس لی۔ میں جانتی ہوں مومن کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ ہاں میں غلط تھی، مگر تم مجھے میری بچی سے ملنے سے تو نہیں روک سکتے، نہ کورٹ بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور میں کورٹ کے نوٹس پر ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ دن گزارنے آئی ہوں، تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گی۔ کومل نے اگلے ہی لمحے عنایا کو دیکھتے مسکرا کر اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے۔ عنایا آؤ ماما کے پاس بیٹا۔ عنایا کے قدم ایک پل کو رکے، اس نے مومن شاہ کی طرف دیکھا، پھر رمشا کی طرف، اور اگلے ہی لمحے وہ رمشا کی جانب بھاگتے اس سے چپک گئی تھی۔ میں انہیں نہیں جانتی، عنایا کی ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ رمشا نے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، وہ ماما ہے آپ کی، ان سے ملو۔ وہ مگر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کومل کا چہرہ عنایا کا اس کے قریب آنے کی بجائے رمشا کے قریب جانے پر پل بھر میں بدل گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کرواہٹ گلی تھی۔ واہ کیا بات ہے لڑکی، تم نے تو میری بیٹی کو مجھ سے اتنا بدظن کر دیا ہے کہ میری بیٹی مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ محتمہ رمشا کو بات کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تمہاری بیٹی تمہیں بھول گئی، اس میں قصور رمشا کا نہیں بلکہ تمہارا ہے، جس کی چھوٹی سی عمر میں تم اپنے مفاد کی خاطر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مومن نے اس پر گہرا سا طنز کیا تھا، جس پر وہ مٹھیاں کس کر بیچ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ اپنے دفاع میں بولتی، مومن کو اپنے لیے لڑتا ہوا دیکھ اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی تھی، تو یقیناً وہ اپنے شوہر کے دل میں مقام حاصل کر چکی تھی، تبھی تو وہ اس کی طرف داری کر رہا تھا، ورنہ مومن شاہ کسی کی طرف داری کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یقیناً اب اگلا لمحہ ان کے قریب آنے کا تھا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی، جب عنایا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ کومل کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا، اتنی توہین پر جسے عنایا کی اس حرکت نے اس کے دل میں خنجر چلا دیا ہو۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، کسی نے اسے چھوڑ کسی اور کو منتخب کیا تھا، مگر وہ اپنی بے عزتی بلائے ایک قدم آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر عنایا کا بازو پکڑنے ہی والی تھی کہ عنایا اچانک زور سے چل آئی۔ چھوڑو مجھے، آپ میری ماما نہیں ہو، آپ گندی ہو، آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، آپ نے بابا کو بھی چھوڑ دیا، میں راتوں کو روتی رہتی تھی، مگر آپ نہیں آئیں، میری ماما سے رمشا ماما ہے، آپ نہیں چلی جائیں، یہاں سے آپ میری ماما نہیں ہیں، آئی ہیٹ یو۔ یہ الفاظ کومل کو کسی تماچے کی طرح لگے تھے، اور اس کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے نا؟ اس نے رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس ہی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رمشا نے گھبرا کر عنایا کو اپنے سینے سے لگایا، مگر اگلے ہی لمحے کومل کا ہاتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جیسے وہ عنایا اس سے کھینچ کر الگ کرنا چاہتی اور اسے سبق سکھانا چاہتی ہو۔ عنایا ڈر کے مارے چیخ اٹھی تھی اور رمشا سے زوروں سے لپٹ گئی تھی، مگر اس کے پاس نہیں جانا رمشا، ماما یہ گندی آنٹی ہے۔ کومل کا ضبط ٹوٹ گیا، اس نے جڑ سے ہاتھ اٹھایا تھا رمشا کو تھپڑ مارنے کے لیے، جس پر رمشا کس کے آنکھیں میچ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ رمشا تک پہنچتا، ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ کومل خبردار، جو تم نے رمشا کو ہاتھ لگایا، ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ مومن شاہ کی گہری اور دھاڑتی آواز کومل کو دہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس نے عنایا کو رمشا کی باہوں سے لیا، مگر اسے کومل کے حوالے کرنے کی بجائے خود اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عنایا کے کانپتے جسم کو سہلاتے ہوئے اس کی نگاہ رمشا پر ٹھہری تھی، جو مومن شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی، جس نے ڈال بن کر اسے بچایا تھا۔ جب تک میں ہوں، تم یا کوئی اور میری بیٹی، اس نے پل بھر کو توقف کیا اور پھر آہستہ سے بولا، میری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سبھی تم۔ اس کے اقرار پر رمشا کا دل تو مانو جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ مومن شاہ کا لفظ بیوی ادا کرنا اور اس لمحے اس کی آنکھوں کا لہجہ، سب کچھ اس کے گالوں پر سرخی بکھیر گیا۔ ہاں وہ جیت گئی تھی، مومن شاہ کو اسی سے تسخیر کر گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ مومن کے یوں مکمل طور پر بدل جانے پر کومل کے ہونٹ کپکپائے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے انتہا کا چاہتا تھا، مگر اب اسی شخص کی آنکھوں میں صرف رمشا نامی بلا کا عکس دکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس محبت بھرے مظاہرے نے اسے اور بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ زوہا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنے دل میں نفرت اور حسد کے انگارے بھڑکتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کومل کو یہاں بلا کر ہار گئی تھی، مگر اتنی جلدی اپنی ہار تسلیم کرنا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ کچھ دیر بعد مومن شاہ کومل کو وہیں چھوڑے عنایا کو اپنے کمرے میں لے جا کر تھپک کر سلا چکا تھا، جبکہ رمشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تیز دھڑکتے دل کو سنبھال رہی تھی۔
مومن کے الفاظ اور اس کا لہجہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میری بیوی، کیسا دل فریب احساس تھا۔ دوسری طرف زوہا کومل کو اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ زوہا زہریلے لہجے میں بولی تھی، دیکھا تم نے مومن نے تمہیں کیسے دھتکار دیا، وہ بھی اس کل کی آئی لڑکی کے لیے۔ کومل نے غصے سے زوہا کی طرف دیکھا۔ وہ صرف انایا کے لیے ہی ایسا کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ زوہا کا ہلکا سا تنزیم ہنسی۔ انایا کو، اپنی نئی بیوی کو، یو نو وٹ کومل، وہ عورت تمہاری جگہ لے چکی ہے۔ انایا بھی اس کے ساتھ مانوس ہو چکی ہے۔ ابھی تو انایا نے تمہیں پہچاننے سے انکار کیا ہے، کل کو وہ تمہیں بھول بھی جائے گی۔ اس کے اس گہرے تن سے کومل کی آنکھوں میں چبھن سی ابھری۔ تمہیں دکھ نہیں رہا؟ وہ رمشا سب برباد کر رہی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھتی رہو گی کیا؟ تمہیں تو پتہ ہے مومن کو عورتوں سے جلدی اعتبار نہیں ہوتا، مگر ایک دفعہ جو دل میں بٹھا لے اسے پھر مومن کا اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے رمشا کے لیے اس کے دل میں خاص جگہ بن چکی ہے۔ یہ جملہ کومل کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ اس نے دانت بیچتے چیختے لہجے میں کہا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ زوہا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا ہے، کیونکہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہاری بیٹی تو جائے گی ہی جائے گی، ساتھ تمہارا عاشق مومن شاہ بھی ہمیشہ کے لیے اس رمشا کا ہو جائے گا۔ اس کی زہریلی باتیں سن سن کر کومل نے دل میں حسد اور نفرت کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں سختی سے بھینجی ہوئی تھیں۔ اس نے زوہا پر ایک گہری نظر ڈالی اور ہلکی مگر اٹل لہجے میں کہا، میں رمشا کو اس گھر میں چین سے نہیں رہنے دوں گی، نہ ہی اپنی بیٹی اور مومن کو اس کے حوالے کروں گی۔ اس کی بات پر زوہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ رمشا انایا کو ناشتہ کروانے لگی تو انایا اس کا ہاتھ بدتمیزی سے جھٹک گئی تھی، جس پر رمشا نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کھانا، آپ گندی اسٹیپ مدر ہیں، دور رہا کریں مجھ سے، وہ ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ مومن شاہ جو نیچے آ کر ابھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا، رمشا کے ساتھ حیرت بری دنگ نظروں سمیت اپنی بیٹی کی بدزبانی دیکھنے لگا تھا، جو تھوڑے سے وقت میں رمشا کے اتنے قریب ترین آ گئی تھی کہ اس کی ماں کا درجہ دے دیا تھا، اور اب اس سے بدتمیزی کیوں کر رہی تھی؟ یہ کیا طریقہ ہے انایا بڑوں سے بات کرنے کا؟ وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولا، جب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اتر کر کومل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ او میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ میں ہوں نا، میں خود کھلاؤں گی اپنے بیٹے کو، کومل نے اس کے نوالے بلا کر کھلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر رمشا اور مومن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یقیناً یہ سب کومل کی ہی چال تھی۔ کیا خناس پڑا ہے تم نے میری بیٹی کے ذہن میں؟ وہ کومل کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ کندھے جھکا گئی تھی۔ اس کو اپنی ماں کا پتہ چل گیا ہے۔ بس یہی کہا تھا میں نے کہ یہ سب جو بھی ہوا تمہاری ماں کو جس وجہ سے جانا پڑا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ لڑکی ہے۔ اس نے رمشا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جو اب انایا بھی اس کی نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس پر رمشا کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور وہ کھانے کی میز پر اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے مقابل آیا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کومل، ہمارے درمیان آ کر تمہاری ہستی مٹا دوں گا میں۔ اگر تم نے کچھ بھی میری بیٹی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، وہ بھی رمشا کے پیچھے ہی گیا تھا تاکہ اس کو بہلا سکے۔ ایک جیت تو اس کے ہاتھ آ گئی تھی، مگر اگلا پلان اس کا رمشا اور مومن کے درمیان درار ڈالنے کا تھا۔ جو وہ قریب آ رہے تھے، ان کے رشتے کو پوری طرح زنگ آلود کرنا چاہتی تھی وہ۔ اس کے لیے بھی اس نے تیاری کر لی تھی۔ وہ زوہا کو بھیجا تھا اگلے دن رمشا کے پاس۔ رمشا، مومن نے کوئی فائل رکھی ہے اپنے کمرے میں، وہ جلدی سے نیچے اسٹڈی میں لے آؤ۔ وہ اس کی چابی تھماتے بولی تھی، جب رمشا اسے یکٹک دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا ان کی فائل کہاں ہے، نہ ہی انہوں نے مجھے بتا کر رکھی ہے، تو انہیں اپنے کمرے میں کسی کا جانا بھی پسند نہیں ہے، وہ اس کو وضاحت دیتے واپس چابی کرتے بولی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اب تم اس کی بیوی ہو، ہر چیز تمہیں ہی پتا ہے نا؟ میں تو منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی اس کے کمرے میں، جاؤ لے کر آؤ، وہ غصہ ہو رہا ہے، وہ ایک دم اسے گھر کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو رمشا مرتے کیا نہ کرتے اس کے کمرے میں گئی تھی اور وہ فائل ڈھونڈنے لگی تھی۔ چابی پر نظر پڑتے ہی اس نے لاکر کو کھولا تھا۔ جیسے ہی لاکر کھولتے وہ فائل نکالنے لگی تو اس کو اوپر کچھ رقم نظر آئی، جس کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالتے وہ فائل نکالنے لگی تھی، جب مومن کی کڑک دار آواز آئی تھی پیچھے سے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رمشا اس کی آواز میں شک محسوس کرتی جھٹکے سے پلٹی تھی تو پیسوں کی گٹھیاں اس کے ہاتھ سے نیچے گری تھی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔
آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اگر ایسا تمہارا کوئی مطلب نہیں تھا تو تم میرے کمرے میں میری تجوری کھول کر کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم کڑکدار لہجے میں بولا تھا، کیونکہ وہ رمشا کو کم سے کم ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر جب اس نے زوہا کو کہتے سنا کہ اس کی تجوری سے پیسے چرا رہی ہے تو اس کو یقین نہیں آیا تھا، مگر زوہا نے جب اس کو یہاں لا کر سب سامنے دکھایا تو وہ ششدر رہ گیا تھا۔ تو کیا اس کی بیوی بھی اس کو دھوکہ دے رہی تھی؟ اس کے دل میں شک سر اٹھانے لگا تھا جو وہ اپنی گواہی دینے کو آگے بڑھی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ کڑک لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اس کی ایک بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے آنسو صاف کرتے ایک بیگ میں تیزی سے اپنے کپڑے ڈالنے لگی تھی اور اپنے بیگ میں کپڑے ٹھوستے ہوئے وہ بند کر چکی تھی اپنے بیگ کو۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر وہ اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ ہی اس کی بیٹی کو اس کی قدر تھی اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ تو پھر فائدہ کیا ہوتا اس گھر میں رہنے کا؟ اس نے بیگ کو بند کیا اور ایک آخری نگاہ گھر پر ڈالی اور فوراً گھر سے باہر نکلی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی جو پل ہی میں اس کو بھگو گئی تھی، مگر وہ سنگ دل بنا چلتی رہی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کتنی دیر چلتی رہی تھی اور کہاں نکل آئی تھی، اب تو اس کا راستہ بھی بھول چکا تھا۔ دوسری طرف مومن، جو اس وقت کشمکش کا شکار تھا، اپنے کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا، جبکہ وہ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ رمشا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چابی کہاں ہے، اس کو چابی کہاں سے ملی۔ اس کا دل بار بار ہمک ہمک کر یہ دلیلیں دے رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، مگر زوہا نے پھر ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا، نہیں، یہ اس نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اس کو اسے صفائی کا ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ اس نے خود پر لعنت ملامت کی، مگر ایک دفعہ اپنی بیوی کے ہاتھ اور دھوکہ کھا کر دوسری کسی عورت پر یقین کرنے سے ڈرتا تھا، مگر دل نے گواہی دی تھی کہ رمشا جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے وہ اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اپنی بد زبانی کی۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں گیا تو اس کا کمرہ خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ عنایا کے کمرے میں گیا، مگر عنایا بھی اکیلی بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس گیا، اس کے کمرے کو اچھی طرح دیکھا، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ الماری کھول کر دیکھی تو وہاں سے کپڑے غائب تھے اور کچھ دراز بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ وہ فوراً باہر کی جانب بڑھا اور ملازمہ سے پوچھا وہ کہاں ہے، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا کہ اس نے کافی دیر سے ان کو نہیں دیکھا۔ اس کا دل بری طرح ہولنے لگا تھا جب وہ واپس پلٹتے باہر کی جانب بھاگنے لگا تھا، جب اس نے کومل کے کمرے سے باہر سے کومل اور زوہا کی آوازیں سنی تھی اور اس کی باتیں سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ تو یہ گھٹیا منصوبہ تھا رمشا کو اس کی زندگی سے نکالنے کا، مگر ایسا مومن شاہ مرتے دم تک نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ اس کی دل کی دھڑکن بن چکی تھی اور اس پر نا اعتماد کر کے اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی معافی وہ مانگنا چاہتا تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، سڑکوں پر پانی جمع شروع ہونے لگا تھا۔ مومن کی نظریں ہر طرف رمشا کی تلاش میں گم رہی تھیں، اس کی سوچیں الجھ گئی تھی۔ آخر میں اس نے یقین کیوں نہیں کیا؟ ڈیم اٹ، میں نے کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہ سمجھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی؟ ایک موڑ مڑتے ہی اس نے دور سڑک کے کنارے ایک دھندلا سا عکس دیکھا۔ وہ عورت بارش میں بھیگتے اپنے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے دیکھتے گاڑی کے بریک چرچرا کر رکے تھے۔ رمشا، اپنے نام کی پکار وہ چونک اٹھی تھی۔ چہرے پر بارش اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ مومن گاڑی سے تیزی سے اترا۔ بارش اس کے کندھوں اور چہروں پر برستی رہی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یوں اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ کیوں نکلی تم گھر سے؟ ذرا بھی میرا نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ رے محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، اور کچھ تم مجھ پر رحم کرو۔ اس کی بات پر رمشا دنگ کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس بات کا احساس ہے تمہیں کتنا ڈر گیا تھا میں؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، جس پر اس نے قسم کھاتے ہوئے اس کے گوش میں چھوٹنے کی کوشش کرتے کہا تھا، وہ گھر میرا نہیں اور نہ ہی وہاں کسی کو میری پرواہ ہے۔ اس کی بے تکی بات پر مومن کی گرفت اس کے ہاتھوں پر سخت ہوئی تھی۔ پرواہ نہیں ہے؟ میں نے تمہارا دفاع سب کے سامنے کیا، پھر بھی تم مجھے یوں تنہا کر کے جب چاہے چلی جاؤ۔ تمہیں یہ لگے گا کیونکہ کوئی چاہتا نہیں۔ سٹک کیا ہے تمہارا دماغ کیا؟ وہ اس کے دماغ پر دستک دیتے بولا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ تو آپ نے کون سا میرا اعتبار کیا؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور کہیں گہرا خوف بھی، جیسے اس کو کچھ اور سخت باتیں نہ سنا دے۔
بارش ان دونوں کو بھگوتی چلی جا رہی تھی۔ مومن نے آہستہ سے رمشا کے دوپٹے کو اس کے سر پر درست کیا اور دھیرے سے کہا، معافی مانگتا ہوں میں نے، کیونکہ تم پر یقین نہ کر کے خود پر یقین نہیں کیا اور گناہ کا مرتکب ٹھہرا۔ پلیز معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر لب رکھتے بولا تو وہ سسک سی گئی تھی۔ پلیز معاف کر دو نا، کھٹور دل ہوں میں، محبت کرنا بھول گیا ہوں، تم سکھا دو۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تو اس کے گلے لگ گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کہیں، آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی میں۔ تو پھر گھر چلو، چلتے ہیں، وہ بھی تمہاری اصلی جگہ ہے اور تمہارے بغیر یہ گھر خالی ہے۔ رمشا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں جو کل تک سختی اور سنجیدگی لیے ہوئے تھی، آج ان میں محبت اور عشق ہلکولے لے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو وہ اسے باہوں میں اٹھائے اندر پڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حواس پاختہ سی بولی۔ جو تم مجھے کرنے نہیں دینا چاہتی، وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ اوپر سے یہ منظر دیکھتی زوہا اور کومل کو غش پڑنے لگے تھے۔ دونوں کے ہی دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ رمشا کا نازک وجود سردی سے بری طرح کپکپا رہا تھا۔ مجھے چھوڑے ناممکن، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ جس پر اپنی ایک ٹراؤزر شرٹ نکالتے مومن اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ ٹراؤزر شرٹ میں باہر آئی، وہ اسے اپنی گوشت میں چھپاتے بیڈ میں منتقل ہوا تھا۔ رمشا نے آنکھیں کھولتے مومن شاہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں شرم کی سرخی بڑی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو ایسے اپنے قریب آنے دیا تھا۔ وہ مومن کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ مومن اس کی شرٹ کو کھسکاتے اس وجود سے علیحدہ کیا۔ رمشا مزید اس کے سینے میں سمائی تھی۔ مومن نے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے اسے بے اختیار سے تکیے پر لٹایا تھا اور اسے لٹانے اس کے وجود کو باقی پردوں سے آہستگی سے آزاد کیا۔ اس دوران مومن کی سانسیں دہکنے لگی تھی۔ رمشا اس کی گہری گرم نگاہوں پر سلگتی جا رہی تھی۔ مومن لب دانتوں میں دبائے اس کا گرم نگاہوں سے معائنہ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باکی سے دیکھنے پر آنکھیں مودے کپکپا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جب اس نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں چھڑواتے اپنی شرٹ اٹھا کر زمین پر پھینکی تھی۔ اس کے پاس لیٹتے اس کے ٹھنڈے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں لپیٹا گیا تھا اور پھر اس کا سماتا چلا گیا تھا جب وہ اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اگلی صبح نہایت حسین تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں فریش سے نیچے اترے تو کومل اور ذہان دونوں کو دیکھ کر جل بن گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رات کو وہ مومن شاہ کی قربت پا چکی تھی، جس پر کومل شدید جلن کا شکار تھی۔ اس نے کومل کے سامنے بیٹھتے ہوئے رمشا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے کہا تھا، کومل تمہارے یہاں دن پورے ہو چکے ہیں، اب تمہیں واپس جانا چاہیے۔ وہ اس پر کڑی نگاہ ڈالتے بولا تھا، جس پر وہ کھانا چھوڑتے چل آئی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے آئی ہوں۔ وہ بدتمیزی سے بولی، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کبھی تم اس کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس کی حقیقی ماں رمشا ہی ہے۔ میں کورٹ سے اپنے لائر سے کے ذریعے بات کر چکا ہوں اور اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو تم ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوانے آئی ہو۔ اس میں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور ایسے کئی ثبوت میں کورٹ میں بھی فراہم کر چکا ہوں۔ اس لیے اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کندھے جھکاتے اس کا سکون غارت کرتے بولا، مگر میری بیٹی کا کیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہماری بیٹی کو میں سمجھا چکا ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ عنایا سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے بھاگ کر آئی تھی اور رمشا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سوری ماما، میں نے آپ سے بہت غلط انداز میں بات کی تھی، آئندہ میں ایسے کبھی نہیں کروں گی۔ پاپا نے مجھے سمجھا دیا ہے، گندی آنٹی یہ ہیں، ہم سے جیلس ہوتی ہیں، تبھی ہمیں الگ کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے ہماری لڑائی بھی کروائی۔ سوری ماما، وہ اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر رمشا نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی ممتا جو ترس رہی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ اب مگر کومل کو یہ ملاب بایا نہیں تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی جب مومن نے ملازموں کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے کومل کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ جبکہ رہی بات زویا کی تو اس نے یہ بات صاف لفظوں میں جانے کا کہہ دیا تھا، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی زویا، تمہارے یہاں رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ویسے بھی میرا خالہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، تو تمہیں بھی جانا چاہیے۔ وہ اسے تنبیہ کرتے بولا، مگر میں کیوں؟ ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، مجھے سچائی بولنے پر سب کے سامنے مجبور مت کرو۔ میں تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکا ہوں اور تمہاری شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب تک میرال خالہ یہاں ہے تب آ جایا کرو ملنے، ورنہ ان کی غیر موجودگی میں تمہارا یہاں آنا ممنوع ہے، سمجھی؟
وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتا ہوا بولا تو وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے، جبکہ وہ تینوں اپنی خوشی بھری زندگی میں اکیلے رہ گئے تھے، مگر وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔